آج پورے 40 گھنٹے بعد میں اس کا سامنا کرنے جا رہا تھا۔ یہ 40 گھنٹے ہم نے ایک ہی چھت کے نیچے گزارے تھے، مگر میں اس سے جان بوجھ کر کترا رہا تھا۔ لیکن کب تک؟ وہ اس حویلی میں چند گھنٹوں کی مہمان تھی۔ دروازہ کھلنے پر ہنی نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر سے دلہن کے روپ میں تھی۔ اس روپ میں مجھے دیکھ نہ سکا اور نظر جھکا کر بولا، ہنی، میں تم سے سوری کرنے آیا ہوں۔ پر سوری تو مجھے کہنا چاہیے سعد۔ اس دن بنا سوچے سمجھے سب کے سامنے میں نے، ورنہ سالار کو تو زندگی اور صحت شاید ملی ہی تمہاری دعاؤں اور تمہاری خدمت سے ہے جو تم نے اتنی محبت سے کی۔ تم ٹھیک کہتی تھی ہنی، یہ شاید محبت نہیں تھی۔ محبت تو اتنی جلدی ہار نہیں مانتی، اور میں نے ہار مان لی ہے۔ شاید نہیں، یقیناً یہ محبت نہیں تھی، مگر محبت جیسی کوئی چیز ضرور تھی، اور اس چیز نے میرا بڑا نقصان کیا۔ میری سب سے اچھی دوست مجھ سے چھین لی۔ ایسا نہیں ہے سعد، وہ تڑپ کر بولی۔ تو میں نے کہا، نہیں، ایسا ہی ہے، اور میں اس کے لیے تمہیں الزام نہیں دوں گا ہنی، کیونکہ قصوروار تو میں ہوں۔ غلطی میری تھی اور سزا بھی مجھے ملنی چاہیے، اور جو مجھے مل بھی رہی ہے۔ میں جا رہا ہوں ہنی۔ بدھو، جا تو میں رہی ہوں نا، وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر بولی، اور کتنے دنوں بعد اس نے مجھے بدھو کہہ کر پکارا تھا۔ میں آگے بڑھا اور پیروں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی گود میں رکھے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ کتنی بار میں نے ان ہاتھوں کو تھاما تھا، سہلایا تھا، اور آج انہیں چھوتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ وہ شاید میری جھجک کو جان گئی تھی۔ دھیرے سے اس نے خود اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا۔ ایک سکون بھری نگاہ اس پر ڈال کر میں مسکرایا تھا۔ تم اچھی لگ رہی ہو، امید تو نہیں تھی مگر لگ رہی ہو۔ اس نے پھر مسکرانا چاہا مگر آنکھیں ساتھ نہ دے پائی۔ چند آنسو چھلک کے گال پر بہہ نکلے جن کو انگلی کی پور پر میں نے چن لیا تھا۔ نہیں ہنی، آج کے بعد تم رونا مت۔ جب تم رو گی مجھے لگے گا کہ تم نے میری غلطی کو معاف نہیں کیا۔ تمہارے آنسو مجھے بد دعا کی طرح لگیں گے۔ تم کبھی مت رونا ہنی، کبھی بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے نام میں سر ہلانے لگی اور سارے آنسو جو پلکوں پر سے جھانک رہے تھے اس نے اپنے اندر اتار لیے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں رہوں گی، وعدہ۔ دیکھو ہنی، میں بھی تو نہیں رو رہا، دل چاہ رہا ہے مگر پھر بھی نہیں۔ تم نے کہا تھا نا کہ میری آنکھوں میں ہر وقت آنسو ہوتے ہیں، پر دیکھو اب نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں رو رہا، اور نہ ہی میں کبھی روؤں گا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں۔ بدھو، مجھے یاد بھی نہ کرنا، سمجھے؟ ہاں، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کرتا ہوا آہستہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری شادی کے لیے کوئی تحفہ نہیں لا سکا، اور کچھ تو ہے نہیں تو تمہیں دینے کے لیے تو بس دعائیں دے دوں۔ ہنی نے ہاں میں سر ہلایا۔ گردن اٹھائے وہ مسلسل مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں ذرا سا جھکا اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ ہنی کی آنکھیں بند تھی، اور جب تک کھلی میں کمرے سے جا چکا تھا، اور کھلے دروازے سے سلمہ کی کڑک دار آواز ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا سیڑھیاں اترا اور ایسے ہی بھاگتے ہوئے لان تک گیا جہاں بارات کی آمد تھی۔ میرے قدموں میں جیسے بجلی بھری تھی، جیسے ڈر تھا کہ اگر رکا تو پتھر کا ہو جاؤں گا۔ سب حیرانی سے مجھے بارات کے ساتھ بلکہ آگے ڈھول کی تھاپ پر بنگڑا ڈالتے دیکھ رہے تھے۔ کئی ایک نے تو دبے لفظوں میں کہا بھی، ارے سعد، تم لڑکی والے ہو، بارات کے ساتھ کیوں ناچ رہے ہو؟ پر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس خود کو بے حد خوش اور بہت ہی سرشار دکھانا چاہتا تھا ان لوگوں کو، یا شاید اپنے اندر کی تڑپ کو اس بہانے نکالنا چاہ رہا تھا۔ ہنستے مسکراتے میں نے سالار کا سواگت بھی کیا۔ نکاح کے بعد چوہارے بانٹنے اور مٹھائی سے سب کا منہ میٹھا کروانے بھی میں سب سے آگے تھا۔ ہر ایک کے ساتھ چپک کے اور سارے دانت ہونٹوں کے شوکیس پر سجا کر میں نے اپنی پکچرز بھی بنوائی، اور پھر رخصتی کے وقت قرآن پاک ہاتھ میں لیے بھی میں ہی سب کے درمیان راستہ بناتا آگے آیا، اور ابو کے گلے لگے ہانی کے سر پر اس کا سایہ کر کے اسے اس دہلیز سے پار کرایا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ذرا سا مڑ کر مجھے دیکھا۔ میرے چہرے پر صبح سے وہی بھرپور مسکراہٹ سجی تھی، حتیٰ کہ اس کی کار کی نظر سے گم ہونے کے بعد بھی یہ مسکراہٹ نہ گئی۔
سب ایک ایک کر کے چلے گئے، کچھ حویلی کے اندر، کچھ واپس اپنے گھروں کو، مگر میں وہی گیٹ کے پاس کھڑا مسکراتا ہوا اس موڑ کو دیکھ رہا تھا جو اسے کسی اور رستے کا مسافر بنا کر لے گیا تھا۔ پھر کسی کے رونے کی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو لان میں جھولے پر بیٹھی وہ ببلی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اس کے پاس چلا آیا۔ وہ دوپٹے سے ناک صاف کرتی ہوئے بولی، رخصتی پہ تو سب کو رونا آتا ہے، کیا آپ کو نہیں آ رہا؟ آ تو رہا ہے، مگر میرے رونے پر تا حیات پابندی ہے۔ ہاں تو آپ کیوں روئیں گے؟ آپ تو ایسے ناچ رہے تھے بارات کے ساتھ جیسے لڑکے کے دوست ہوں۔ وہ ناک چڑھاتی اٹھ کر جانے لگی تھی۔ سنو ببلی۔ ہاں بولو، اب کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے اس دن میں نے علی کو کیوں مارا؟ ہاں مجھے پتا ہے، تم نے میری وجہ سے مارا تھا۔ نہیں وہ نہیں ببلی، میں تمہیں چھیڑنے والا تھا، میں تمہیں چٹکی کاٹنے جا رہا تھا، تو اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی اور میں نے اسے پیٹ ڈالا۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو میں نے کہا ہاں سچ میں۔ اچھا سنو، یہاں اس وقت کوئی ہے نہیں تو اب چھیڑوں لوں تمہیں؟ لفنگے بدماش، میں عزت دے رہی ہوں، اندر سے کیا نکلے تم لوفر؟ ابھی بتاتی ہوں میں پھوپھو نائلہ کو۔ وہ غصے سے دھمکاتی، نفرت سے گھرتی، پیر پٹخ کر اندر جانے لگی اور میرے بے ساختہ کہہ کے ابلنے لگے۔ میرے اندر کچھ تھا، کچھ عجیب سا، جو بارات کے ساتھ پاگلوں کی طرح ناچ کے بنا نکل رہا تھا، اور نہ ہی ایسی الٹی سیدھے حرکتیں کرنے کے بعد بھی کم ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا، کوئی آنسو کا ریلا نہ ہو جو بند توڑ کے نکلنا چاہتا ہو۔ میں اور زور سے ہنسنے لگا اور بلا وجہ ہنستے ہنستے اندر کی طرف بڑھا تو برآمدے کے ستون کے ساتھ لپٹی سلمہ کو بھی روتے پایا۔ لو تمہیں بھی ہانی کی جانے پر رونا آ رہا ہے کیا؟ تبھی بانسری کی وہی درد بری صدا ابری۔ نہیں، مجھے تو اپنے نصیبوں پر رونا آ رہا ہے جی۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی اور میں جو ہمیشہ بانسری کی اس آواز میں کھو سا جاتا تھا اس پر جھنجھلا اٹھا۔ ارے ہے کون یہ بے سرا وقت بے وقت شروع ہو جاتا ہے بانسری بجانے؟ یہ تو خدا بخش ہے جی، کماروں کا لڑکا، وہ جس کے ساتھ میں وہ کہتے کہتے رکی تو میں نے کہا جس کے ساتھ تم بھاگی تھی؟ ہاں جی وہی، روز بانسری بجا کے مجھے بلاتا ہے۔ اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ کتنی مجبور ہوں، کل مجھے بھی نکاح کر کے خدا بخش سے الگ کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ سلمان کی بات پر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ مجھے بے تحاشا ہنستے دیکھ کر وہ اپنا رونا بھول کر اب حیرت سے میرا منہ تک رہی تھی۔ یہ تمہیں بلاتا تھا؟ کیا تمہارے لیے بانسری بجاتا تھا یہ؟ دھت تیرے کی، اور میں سمجھتا تھا کہ اوپر والے نے میرے لیے کسی اسپیشل بیک گراؤنڈ میوزک کا انتظام کیا ہوا ہے، رومانٹک فلموں کی طرح۔ پھر اچانک میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر برآمدے کی 4 سیڑھیاں اتارنے لگا تو وہ گھبرا اٹھی۔ چھوڑے مجھے ساتھ، سب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بھگا رہا ہوں تمہیں یہاں سے، جلدی کرو، بھاگ جاؤ اس پاگل کے بچے کے ساتھ، ورنہ یہ ایسے ہی بانسری بجا بجا کے دماغ پکاتا رہے گا۔ مگر صاحب جی وہ کہا نا سلمان، نکل جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا، آج ویسے بھی کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں۔ میں نے کوٹ کی جیب سے والیٹ نکال کے پورا کا پورا سب تھما دیا۔ لو جلدی، 1 2 3 4، اور 5 کہنے سے پہلے وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ہانی سالار کے ہمراہ اس گھر میں داخل ہوئی جہاں اب اسے ایک نئی زندگی کا سفر شروع کرنا تھا۔ بڑے سے گھر کے ماحول میں اسے وہی رعب اور دبدبا محسوس ہو رہا تھا جو سالار کی شخصیت کا تھا، اور پھر دیواروں پر جا بجا لگی سالار اعظم کی بڑی بڑی تصویریں۔ سالار ہانی کے پہلو میں بہت سنجیدہ اور سرد مہری کے تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا، جس فالحانہ گرم جوشی اور خوشی اور سرشاری کی توقع سے سالار سے تھی، اس کا مظاہرہ اماں کی طرف سے ہو رہا تھا۔ وہ صدقے کی نیت سے اس پر سے نوٹ وا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے، آج سے یہ گھر تمہارا ہے اور میرا بیٹا بھی۔ ان کی بات پر ہانی مسکرائی، مگر سالار کی رکھائی سے کہی بات نے اس کی مسکراہٹ فوراً مدھم کر ڈالی۔ اماں اسے مس گائیڈ مت کریں، میں اس کا نہیں، یہ آج سے میری ہے۔ ہانی نے پلٹ کر بہت حیرت سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ اپنی کہنے کے بعد لمبے لمبے قدم بھرتا کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اماں نے اس کی خشک بات کا ازالہ کرتے ہوئے ہانی کا ماتھا چوما۔ پریشان مت ہو، اس کے مذاق ہوتے ہی ایسے،
آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک لے چلوں۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ دیر تک سالار کی عجیب و غریب باتوں کو اماں کے کہے کے عین مطابق مذاق سمجھ کے خود کو بہلاتی رہی۔ تم اتنی خوش ہو؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ آج سے میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے جس میں آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی مگر دل میں گلا بھی جاگا تھا کہ چہرے پر جھلملاتی خوشی کا سبب تو اس نے دیکھ لیا، مگر جس نکھار کے قصیدے سب نے پڑھے تھے اس پر سالار کی طرف سے ایک تعریفی جملہ تک ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ اپنوں کو چھوڑنے کا دکھ لڑکیوں کو کافی عرصے تک رلاتا ہے، تمہیں ان سے الگ ہونے کا کوئی غم ہے؟ ایسا لگ تو نہیں رہا؟ سالار نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں ان سے کب الگ ہوئی ہوں اور نہ ہی میں نے چھوڑا ہے، یہ تو ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ کے ساتھ نے جو خوشی دی ہے وہ ہر دکھ پر حاوی ہو چکی ہے۔ پھر بھی سالار کے لہجے میں اس کے چہرے پر اس کی نظروں میں ایک شدت سے محسوس کی جانے والی مایوسی تھی۔ اذان کی آواز پر ہانی چونکی۔ اوہ صبح ہوگی، اتنی جلدی؟ کیا میں نماز پڑھ لوں؟ سالار نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سگریٹ لگائی تو وہ کچھ جھجک کر پوچھنے لگی، کیا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ اس بار سالار کا سر نہ میں ہلا تھا۔ تو کیا کبھی بھی نہیں پڑھی؟ وہ افسوس سے پوچھنے لگی تو اس نے کہا، ہاں ایک بار پڑھی تھی اپنے باپ کے مرنے پر۔ اوہ یعنی کہ نماز جنازہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو سالار نے کہا، نہیں، شکرانے کے نفل۔ سالار نے سگریٹ کا دھواں اگلتے ہوئے صفاقی سے کہا تو وہ جو اپنا بھاری لہنگا سنبھال کے وضو کے لیے اٹھ رہی تھی وہی جم کر رہ گئی تھی۔ اگلی صبح ہوتے ہوتے سلمہ کے فرار کی خبر حویلی میں پھیل گئی تھی اور میں نے بہت سہولت سے سب کو اطلاع دی تھی کہ یہ عظیم کارنامہ چونکہ میں نے کیا ہے اور میرے کارنامے کسی بھی قسم کی کمی بیشی سے پاک مکمل محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے اسے تلاش کرنے کی کوشش بیکار رہے گی، احتیاط کی جائے۔ اور اب بڑے دادا کے کمرے میں میری کلاس لگی تھی۔ بغیرتا، کتنے آرام سے کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں نے بھگایا اسے، ڈھیٹ کا بچہ۔ میں کب ڈھیٹ رہا ہوں دادا جی؟ ابو بلبلا اٹھے تھے۔ آپ اسے ڈائریکٹ برا بھلا کہیں، مجھے کیوں درمیان میں لے آتے ہیں آپ ہر بار؟ اس کے کرتوتوں پر میں کیوں کچھ سنوں؟ انہوں نے ان سے بات کرتے ہوئے مجھے بھی گھورا تھا مگر میں چپ چاپ اپنی نگاہیں جھکائے کھڑا رہا۔ ساتھ یہ کیا کیا تم نے؟ اب کی بار امی نے مجھ سے کہا، دیکھو بیٹا، بے شک وہ ملازمت تھی مگر ہماری ذمہ داری بھی تو تھی۔ اب ہم اس کے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے جو آج گاؤں سے اس کی شادی کا سن کر آ رہے ہیں؟ ہاں، اور میں اپنے ملازم کے سامنے کتنا شرمندہ ہوں گا سعد، جس سے آج اس کا نکاح پڑھانا تھا۔ یہ کیا بے تکاپن کیا ہے تم نے؟ ابو کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ چپل اتار کر میری خاطر تواضع شروع کر دیتے۔ شاید کل میرے باہر ملک جانے کی روانگی کا خیال کر کے لحاظ کر رہے تھے۔ اور کھوتیا ہون بول، منہ سی کے کھلوتا ہے تو؟ بڑے دادا نے بیٹ کے ساتھ رکھی اپنی چھڑی اٹھا کر میری طرف تان لی تھی۔ بڑے دادا، بچپن سے دیکھتا رہا ہوں کہ جب بھی ہم میں سے کوئی لمبے سفر کے لیے نکلتا ہے گھر والے صدقے کی نیت سے پرندے آزاد کرتے ہیں سفر پر نکلنے والی کی سلامتی کے لیے۔ ہانی بھی ایک نئے سفر پر نکلی ہے اور میں نے سلمہ کو آزاد کر کے ہانی کی آنے والی خوشیوں کا صدقہ دیا ہے۔ میری اس بات پر پھر کوئی کچھ نہ کہہ سکا، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے تھے بس، اور میں اپنی ادھوری پیکنگ مکمل کرنے چلا گیا تھا۔ کل صبح میری فلائٹ تھی۔ جانے سے پہلے میں نے فجر کی نماز وہیں برآمدے میں اس جگہ ادا کی جہاں وہ سالوں سے کرتی آئی تھی۔ اس کے بعد چھت پر جا کر ایک ایک کر کے سارے پرندے بھی آزاد کر دیے۔ جاتے ہوئے امی کے گلے لگا تو ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پہلی بار میرے دل کو کچھ نہ ہوا، کچھ بھی نہیں۔ یہ آنسو اب کیوں؟ خود ہی تو فیصلہ کیا تھا مجھے بھیجنے کا۔ میں نے ان کے آنسو تک نہ پہنچے اور نکل آیا اس حویلی سے جس کے در و دیوار میں میری محبت نے پہلی بار آنکھ کھولی تھی، جہاں میری محبت نے پہلی سانس لی تھی۔ مگر نہیں، وہ تو محبت نہیں تھی، شاید ہانی کے دل میں ایک خلش سی تھی۔ وہ جا رہا تھا بہت دور اور ایک نامعلوم مدت کے لیے، پتہ نہیں دوبارہ کب ملنا ہو، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ کی روانگی کے وقت حویلی نہ جا سکی تھی کہ عین اسی وقت اماں کی بھی امریکہ کے لیے فلائٹ تھی۔ زمانے کے بعد میرے گھر میں اجالا ہوا ہے اور مجھے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے۔ وہ اسے گلے لگا کر بہت سارا پیار اور ڈھیروں دعائیں دے کر کہہ رہی تھی، اماں
آپ جلدی واپس آئیے گا نا؟ ہاں ہاں ضرور، اور تم اپنا اور سالار کا بہت خیال رکھنا، بلکہ اپنا زیادہ رکھنا۔ ان کے لہجے میں ایسی دبی دبی وارننگ تھی کہ وہ کچھ الجھ سی گئی۔ دیکھو بیٹا، سالار تمہیں چاہتا ہے، اس لیے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، ورنہ مگر تمہیں اسے اور اس کی چاہت کو سمجھنے میں بہت وقت لگے گا، بہت وقت۔ ان کے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ ان سے کچھ سوال کرتی، اپنی الجھن دور کرنے کے لیے گھڑی پر وقت دیکھتا سالار جلدی میں وہاں آیا۔ آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، چلے باہر، ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے آپ کا۔ سالار، ہم بھی چلتے ہیں نا اماں کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے، اس نے بڑے چاؤ سے کہا، مگر سالار خشک لہجے میں فقط اتنا کہہ کر رہ گیا اور وہ چپ ہوگی کہ کیوں؟ اب کیوں تم رو رہی ہو نائلہ؟ رضوان نے نائلہ کو آنسو بہاتے دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا ہے میرا، یاد تو آئے گا نا؟ اب یاد کرنے کا فائدہ کیا؟ بھیجنے سے پہلے سوچنا تھا تم نے نا۔ وہ گھر سے دور گیا ہے رضوان، اس بات کا دکھ نہیں، مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے، اس بات کا دکھ ہے۔ اچھا خیر، 2-2.5 سال کی بات ہے، آ جائے گا، اور ناراضی تو شاید 2-3 دن میں ہی ختم ہو جائے گی۔ انہیں تسلی دی اور پھر جان بوجھ کر موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا، ہاں میں تم سے یہ پوچھنے والا تھا کہ ہانی اور اس کے شوہر کو انوائٹ کیا ہے کھانے پر؟ ہاں ضرور، میں فون کرتی ہوں اسے۔ نہیں، میرے خیال سے یہ زیادہ مناسب رہے گا کہ اگر میں خود جا کر دعوت دوں، تم چلو گی میرے ساتھ؟ نہیں، میرا تو جی بہت بھاری سا ہو رہا ہے ساتھ کے جانے سے، آپ ہی ہو آئے وہاں سے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، کل شام کا کہہ دوں پھر؟ سالار، وہ دیکھیں تایا جان اچانک ہی۔ وہ بہت خوشی خوشی رضوان کی اچانک آمد کی خبر دینے کمرے میں داخل ہوئی، مگر جب سالار کو اس کے شغل میں مصروف دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ سالار کے سامنے رکھی شراب کی بوتل اور اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو دیکھ رہی تھی۔ نوک کر کے آیا کرو میرے کمرے میں۔ وہ شاید کافی دیر سے شراب نوشی کر رہا تھا، تب اس کی آواز بھی کافی بھاری تھی۔ جی ٹھیک ہے، مرے لہجے میں وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کا دل کٹ رہا تھا، اس نے فوراً اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ اب بولو کیا بات ہے؟ وہ تایا جان آئے ہیں نا باہر، جتنے شوق اور مسرت کے عالم میں وہ یہ بتانے آئی تھی، اب وہ بالکل ناپید ہو چکا تھا۔ بجھے لہجے میں کہہ کر وہ جانے کے لیے پلٹی۔ میں انہیں کہہ دیتی ہوں کہ آپ سو رہے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں بولو گی تم؟ وہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر انہیں دکھ ہو۔ وہ یہ کہنے کے لیے رکی تو سالار اٹھ کر گلاس سمیت اس کی طرف آنے لگا۔ تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ وہ جواب میں خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ یا پھر انہیں دکھ ہوگا، اس بات کا تمہیں زیادہ دکھ ہے؟ ہاں تو ظاہر سی بات ہے سالار، میں نہیں چاہتی کہ ان کے دل کو دکھ پہنچے۔ سالار کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ گھر آئے مہمان سے نہ ملنا تو بد تہذیبی ہوتی ہے نا؟ وہ گلاس ایک طرف رکھتا ڈولتے قدموں سے باہر نکلنے لگا۔ مگر سالار پلیز، یوں تو مت جائیے ان کے سامنے، سالار رکیں۔ اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن بے سود رہا۔ رضوان نے اسے آتے دیکھا تو چائے کا کپ رکھ کر بڑے اتفاق سے اٹھے۔ ارے سالار بیٹا آؤ، کیسے ہو تم؟ میں ہانی سے ابھی تمہارا ہی۔ اور پھر سالار کے بے ترتیب قدم، ڈگمگاتا ڈولتا وجود اور سرخ ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ ایک دم خاموش ہو کر بڑی تعجب بھری نظروں سے اسے غور سے دیکھنے لگے۔ کیسے ہیں آپ؟ اور جب وہ بولا تو اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی، اب شک کی تو گنجائش ہی نہ تھی۔ رضوان نے شدید حیران سوالی نگاہوں سے سالار کے پیچھے آتی ہانی کے شرمندہ چہرے کو دیکھا، جو سر اٹھانے کے قابل نہ سمجھ تھی خود کو۔ بیٹھیے نا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ انہیں بیٹھنے کا کہتے ہوئے سالار خود تقریباً صوفے پر گر سا گیا تھا۔ رضوان ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈال کر خود بھی بیٹھ کے، اور ایک سرد آہ بھری تھی جو سیدھی ہانی کے کلیجے میں جا لگی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ کس طرح یا تو سالار کو یہاں سے لے جائے یا رضوان کو واپس بھیج دے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بات جو ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ تو ہو چکی تھی۔ میں آپ دونوں کو کل شام کے کھانے پر بلانے آیا تھا۔ اب بات تو کرنی ہی تھی جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، سو انہوں نے کہہ دی۔ یہ الگ بات کہ اب نہ انداز میں وہ خوشی تھی اور نہ ہی وہ لہجے میں کوئی گرم جوشی۔
I'm sorry، ہم ضرور آتے، مگر کل صبح ہی ہمیں روانہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ غالباً میری پوسٹنگ سندھ میں ہو گئی ہے۔ اس بات پر ہانی نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے لیے بھی یہ انکشاف تھا۔ رضوان کے جانے کے بعد سالار نے دوسرا دور شروع کیا۔ وہ جام پر جام پی رہا تھا اور ہانی اپنے سوالوں کے جواب کے لیے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں؟ بتایا تو ہے تمہیں ابھی، مگر اتنی اچانک کیسے ہوگی ٹرانسفر؟ ہوئی نہیں، میں نے خود کروائی ہے۔ مگر کیوں؟ بس میں نہیں چاہتا کہ تمہارے تایا اور دوسرے رشتہ داروں کو مجھے ہر بار اس حال میں دیکھ کر دکھ ہو، اور انہیں دکھی دیکھ کر تمہیں دکھ ہوگا تو بہتر ہے کہ ہم ان سے دور رہیں۔ مگر آپ کو اس حال میں دیکھ کر مجھے بھی تو دکھ ہو رہا ہے نا؟ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اس کی اجازت ہے تمہیں، تم دکھی ہو سکتی ہو۔ میرے لیے دکھی ہونا تمہارا حق بنتا ہے اور فرض بھی، مگر تم کسی اور کے لیے دکھی ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر سالار، ہانی نے کچھ کہنا چاہا تو وہ دھاڑ کر بولا، تو کیا چاہتی ہو تم؟ میں بھی تم سے دور ہو جاؤں؟ نہیں ہانی، نہ میں خود کو بدل سکتا ہوں نہ تو میں خود سے دور کر سکتا ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا ساری عمر، اسی طرح دکھی یا سکھی، یہ تمہاری چوائس ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ ہانی دکھ سے اسے دیکھتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لے کر الماری کی طرف پلٹی۔ اگر آپ پہلے بتا دیتے تو میں رات سے ہی پیکنگ شروع کر دیتی۔ اب پتہ نہیں اتنے کم وقت میں یہ سب کیسے ہوگا۔ اس کی اتنی جلدی خود کو معمول پر لے آنے پر سالار جھنجھلا سا اٹھا تھا۔ مایوسی اس کے چہرے سے جھلکنے لگی۔ سنو، میں بہت دور لے کر جا رہا ہوں تمہیں، اور آئے روز تمہیں میکے والوں سے ملوانے نہیں لا سکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غور سے اس کا ریئیکشن دیکھنے لگا، مگر وہ سکون سے الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، ظاہر ہے کافی مشکل ہوگا یہ، اور وہاں پر کوئی فیسلٹیز بھی نہیں ہے جو یہاں ہے۔ تو کوئی بات نہیں۔ اس کی اطمینان نے سالار کو اس حد تک جھنجھلا دیا کہ وہ ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے اس کی طرف اچھالنے پر مجبور ہو گیا۔ کانچ کا گلاس ہانی کے پیر سے ٹکرا کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ وہ تو ڈر کے مارے کام کر رہ گئی تھی اور دہشت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو اب مسکرا رہا تھا۔ وہ نشے میں دھت تھا نائلہ۔ رضوان کی نظروں میں دکھ کے ساتھ ساتھ خفگی اور گلہ بھی تھا، اور وہ بھی اپنے گھر کی چار دیواری میں دن کے وقت، اور ہانی کے چہرے پر اتنا دکھ، افسوس اور شرمندگی تھی کہ میں اسے نظر تک نہیں ملا سکا۔ ہاں رضوان، بات تو بہت افسوس کی ہے، مگر شرمندگی تو سالار کو ہونی چاہیے، آپ کو نہیں۔ اور آپ کیوں نظریں نہیں ملا پا رہے تھے ہانی سے؟ اس میں آپ کا کیا قصور؟ سالار ہانی کی ہی تو پسند تھا۔ نہیں نائلہ، یہ واحد دھچکا نہیں، دوسرا دھچکا مجھے تب ملا جب سالار کے گھر سے نکلتے ہی میں نے اس کی والدہ کو فون کیا، یہ گلہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے سالار کے کیریکٹر کا یہ رخ ہم سے کیوں چھپا کر رکھا۔ تو جانتی ہی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات تم میں پہلے سے جانتی تھی۔ اب نائلہ کو ان کی خفگی کی وجہ سمجھ آئی تو وہ گھبرا کر بات کو بدلنے لگی۔ نہیں رضوان، میں تو دراصل رضوان وہ بات تو… بس نائلہ، اب اور کچھ مت کہنا۔ اتنا دکھ مجھے سالار کو نشے میں دیکھ کر نہیں ہوا جتنا یہ جان کے ہوا کہ تم سب جانتی تھی۔ اگر تمہیں پہلے سے پتا تھا تو تم نے مجھے یا ہانی کو کیوں نہیں بتایا؟ اگر بتا دیتی تو کیا کر لیتے آپ؟ میں کبھی بھی اپنی بچی کی اس سے شادی نہ کرتا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ سالار کی اس عادت بلکہ عیب کے بارے میں جاننے کے بعد ہانی ہی اپنی پسند سے ہٹ جاتی۔ بس اسی لیے میں نے نہیں بتایا آپ کو۔ یہ رشتے طے ہوتے وقت یہ حقیقت سامنے آتی تو اور بات تھی۔ شادی کے عین وقت آپ فیصلہ بدل کر کیا ماہپارہ کی طرح اسے بھی ساری عمر کے لیے میرے سر پر بٹھا دیتے؟ نائلہ کی بات پر رضوان کو اور بھی دکھ ہوا تھا۔ تم کتنی مطلبی اور خود غرض ہو نائلہ۔ میں سوچتا تھا کہ تم نے میرے بھائی کی یتیم بچی کی ذمہ داری نبھا کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، پر تم نے میرا یہ گمان توڑ دیا۔ ہاں ہوں میں خود غرض۔ ممتا خود غرض اور مطلبی ہی ہوتی ہے۔ اسے سالار کے ساتھ رخصت نہ کرتی تو سعد… آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ سعد کا باپ بن کے سوچے اس کی بہتری کے لیے۔ کاش نائلہ تم نے ایک بار، صرف ایک بار ہانی کی ماں بن کے سوچا ہوتا اس کی بہتری کے لیے۔
رضوان کی بات پر نائلہ کے ہونٹوں پر ایک دم چپ لگ گئی تھی۔ سلار کی جیپ قصبے سے نکل کر مین روڈ کی طرف گامزن تھی، اور جب سلار نے دائیں جانب کا موڑ کاٹا تو ام ہانی نے حیرت سے ٹوکا، ہمیں تایا جان سے ملتے ہو جانا تھا، بتایا تو تھا آپ کو۔ نہیں، کافی دیر ہو چکی ہے ہمیں۔ تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے، میں نے یہ انفارم کر دیتی کہ ہم نہیں آ رہے، اب وہ انتظار کرے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں انہیں فون کر کے بتا دیتی ہوں کہ ہمیں دیر۔ اس نے بھی فون پر نمبر ملایا بھی نہیں تھا کہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے سالار نے دوسرے ہاتھ سے بڑی جلدی ہی اس سے موبائل فون چھین لیا اور کھلے شیشے سے باہر پھینک دیا۔ سالار! ماری حیرت کے اس سے زیادہ کچھ کہنے کے قابل نہ تھی، اور سالار کا دھیان اب اس پر نہیں، سامنے خالی سڑک پر تھا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ کو بڑھا چکا تھا۔ ہانی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دور خالی سڑک پر ایک نقطے کی طرح اس کا فون گرا نظر آ رہا تھا، اور پھر بے تحاشا اڑتی دھول اور گرد نے اسے بھی گم کر دیا تھا۔ اور یہ گرد، یہ دھول مٹی اگلے 2 سال اس کی زندگی کے ہر گوشے پر پڑی رہی۔ اگلے 2 سال، انتہائی لمبے 2 سال تک۔ 3 سال بعد یہ بڑی ہی کوئی سنسان روڈ تھی، کسی پہاڑی علاقے کی سنگلاخ چٹانوں کو چیرتی ہوئی، بلک کھاتی ہوئی۔ دور دور تک اگر ان 2 گاڑیوں کے علاوہ کوئی چیز نظر آتی تھی تو وہ تھے رنگین ٹرک، مال سے بھرے ہوئے، بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ اس سڑک پر چلتے ہوئے۔ اور وہ دونوں گاڑیاں بجلی کی تیزی سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے دوڑتی، کبھی کسی ٹرک کو اوورٹیک کرتی تو پٹھان ڈرائیور اونگتے اونگتے چونک کر بڑبڑا کر ان نوجوانوں کی شوخی کی شان میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا۔ دونوں گاڑیوں میں تیز آواز میں گونجتے انگلش گانے ہو ہاؤ ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے بجاتے ہارن اس سنسان، ویران مگر خود خطرناک روڈ پر رونق سی لگا رہے تھے۔ پھر سفید گاڑی نامحسوس طریقے سے دوسری گاڑی سے کافی آگے نکل گئی۔ اس کی رفتار خطرناک حد تک تیز ہو رہی تھی، اور اس لحاظ سے اس گاڑی سے ابھرنے والی ایک لڑکی کی چیخیں بھی بلند سے بلند ہو رہی تھی، یہاں تک کہ سفید گاڑی کے پیچھے کسی دھبے کی صورت نظر آنے والی وہ سیاہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اب نقطے میں گم ہوئیں، اور پھر یہ نقطہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک موڑ مڑتے ہوئے سفید گاڑی کے بریک اچانک چرچرائے، اور پھر ماحول میں ایک خاموشی چھا گئی۔ تانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے پھر سے چلا کر اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، یاہو، ہم آگے نکل آئے، ہم جیت گئے سعد، وہ ہم سے پیچھے رہ گئے، وہ لوگ ہار گئے سعد۔ میں نے ایک نظر اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ مسلسل 3-4 گھنٹوں کی ڈرائیونگ اور پھر تانیہ کی فرمائش پر لگائی اس ریس نے مجھے تھکا سا دیا تھا۔ کھلی فضا میں بازو کھول کر میں خود کو تازہ دم کرنے لگا۔ کبھی کبھی آگے نکلنے والا ہار بھی جاتا ہے تانیہ، اور جو پیچھے رہ گیا ہو وہ جیت چکا ہوتا ہے۔ میں گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں سامنے پہاڑوں کے پھیلے سیاہ سایوں پر تھی۔ اف، یہ تمہارے ڈائیلاگز، تم ڈائیلاگز بہت بولتے ہو سعد، لگتا ہے کہ تم نے بہت ساری فلمیں دیکھ رکھی ہیں۔ وہ بھی میرے برابر آ کر کھڑی ہوئی تو مجھے ایک شرارت آئی۔ میں اس کی طرف جھکا اور میں نے کہا، مجھے اور بھی بہت کچھ فلمی آتا ہے، کر کے دکھاؤں؟ سعد، شٹ اپ! وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ مجھ سے کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تانی کی بات پر میں بے تحاشا کہہ کے لگانے لگا۔ اسے ستانے میں پتہ نہیں کیوں مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ یار، ایک تو تم لڑکیوں کے دماغ میں بھی خناس بھرا ہوتا ہے، فوراً ہی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں ٹپا ٹپ برسنے لگتی ہیں تمہارے دماغ میں۔ میں فلمی ایکشن سینز کی بات کر رہا تھا، کر کے دکھاؤں فائٹ؟ میں نے کراٹے کے داؤ کے انداز میں اپنے بازو لہرائے۔ ابھی دوستی ٹھیک سے نہیں ہوئی اور تم فائٹ کرنے لگے؟ ہاں، کیونکہ میں دوستی کسی سے نہیں کرتا۔ میں دوبارہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہاں، خود سے ہو جائے وہ الگ بات۔ ارے یار، وہ محبت ہوتی ہے جو کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ اس نے برابر والی سیٹ پر بیٹھتے جیسے میری معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ اور کبھی کبھی نہ کی جاتی ہے، نہ ہوتی ہے، بس ایک وہم سا ہوتا ہے کہ شاید ہو گئی ہے۔ میں کار سٹارٹ کرتے کرتے یہ بول کر رک گیا تو اس نے پوچھا، سعد، کیا تمہیں کبھی محبت ہوئی؟ اور میں نے اتنے ہی کورے انداز میں روکھا سا جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ میں وہمی انسان نہیں۔
वहम का कोई इलाज नहीं होता तानिया, और मैंने मोहब्बत कभी नहीं की। और फिर उसकी सफेद गाड़ी एक बार फिर से खतरनाक मोड़ों पर दौड़ने लगी थी। क्या कहा? साद 4 दिन से पाकिस्तान में है? नायला इस बात पर हैरान रह गई थी। भला ये कैसे हो सकता था कि 3 साल बाद अकलौता बेटा वतन वापस आए और ना आने से पहले मां को इत्तला दे और ना ही आने के 4 दिन बाद तक कोई राब्ता करे। हाँ बिल्कुल, सुबह ही बात हुई उससे। आना तो उसने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अगले महीने ही था, मगर फिर दोस्तों के साथ पहले आने का इरादा बन गया। रिजवान भी कुछ मायूस अंदाज में कह रहे थे, मगर नायला के सामने अपनी हालत पूरी तरह छिपाने की कोशिश करते हुए साद की इस अजीब व गरीब हरकत की वजह भी बयान कर रहे थे। बता रहा था कि उसके कुछ दोस्त पाकिस्तान देखना चाहते थे। उनकी फरमाइश पर यह प्लान किया उसने। उनको घुमाने के बाद फ्री होकर वो घर आएगा। अभी वो नथिया गली में है। 1-2 दिन में उसके गैर मुल्की दोस्त वापस जाने वाले हैं। मगर रिजवान, ये कोई तरीका है भला? बता तो सकता था ना? क्या उसे इस बात की भी तौफीक नहीं हुई? अच्छा ना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब यही होगा वो तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए। बस करे रिजवान, मुझे बहलाए मत। दुख आपके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा है। हम 3 साल से उसे एक नजर देखने, सीने से लगाने के लिए तड़प रहे हैं। ये तड़प उसके दिल में भी होनी चाहिए, मगर नहीं, वो तो अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी रह रहा है ना। नाहिला, वो बड़ा हो गया है अब। उनके रोने पर रिजवान ने उससे उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, घर से बाहर रहने वालों की उम्र निस्बतन ज्यादा जल्दी बढ़ी है। यूं समझो उसकी उम्र 3 साल नहीं बल्कि 3 दहाइयां बढ़ चुकी है। और इतना अरसा घर और अपनों से दूर रहने से वो हमारा इतना आदी भी नहीं रहा होगा जितना पहले था। क्योंकि बाहर की दुनिया एक मशीन जैसी है। इंसान वहां रहते रहते खुद भी मशीन बन जाता है। कभी कभी तो एहसासात और जज्बात से बिल्कुल आरी मुकम्मल मशीन। तुम्हें अब एक बदले हुए साथ के लिए खुद को मेंटली रेडी करना होगा नाहिला। वो अंग्रेजों के दौर की बनी हुई कोई इमारत थी, बेहद खूबसूरत, जिसे अब गेस्ट हाउस में बदल दिया गया था, और हम 5 उसी गेस्ट हाउस में रुके थे। आज की रात मैं और मेरे 4 दोस्त। तुर्की का रहमत, जिसे पाकिस्तान से एक अनदेखी मोहब्बत थी, और सबसे पहले उसने ही मेरे साथ आने का शोशा छोड़ा था, और फिर एक एक करके वो तीनों भी शामिल हो गए थे। खालिस अमरीकी नेदर, जिसे पहाड़ों पर जाने का बहुत शौक था और जो यहां से सीधा नेपाल जाने वाला था माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए। फिर आधा तीतर आधा भिटेर नाजी, जिसका मरहूम बाप पाकिस्तानी था और मां जर्मन। वो अपने बाप का आबाई शहर और मुल्क देखने के चाव में आ गई थी। और फिर तानिया, जिसके माँ बाप दोनों ही खालिस पाकिस्तानी थे, मगर वो अपने होश में पहली बार पाकिस्तान आई थी। पहली और आखिरी बार अपनी माँ की तदफीन के लिए आई थी। रात के इस पहले पहर में ठंड खासी हो गई थी। हम सभी आग के गिर्द बैठे थे, बल्कि वो 4। मैं तो उनमें होकर भी वहां मौजूद नहीं था। मैं तो कभी अपने आप में भी नहीं होता था। अपने वजूद को कहाँ खोया था ये खबर मुझे भी नहीं थी, और ना ही मैंने कभी खुद को तलाश करने की कोशिश की थी। मैं जानता था कि अगर मैं खुद को ढूंढने निकला तो शायद दोबारा पा न सकूं। कहीं कुछ ऐसा हाथ न लग जाए जिसका बोझ उठाना मुमकिन न हो। वो सभी आपस में हंस बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, छेड़ रहे थे एक दूसरे को, और मैं नीचे लेटा आसमान के तारों में कुछ खोया हुआ तलाश कर रहा था। जलते हुए अलाव की दूसरी तरफ बैठी तानिया ने मुझे देखते हुए नाजी के कान में कहा, यार ये साथ के साथ क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो इससे मिले 2 महीने हुए। तुम लोग तो 2 साल से एक साथ हो ना। कुछ तो अंदाजा होगा कि ये इतना सड़ा हुआ क्यों रहता है? यार मुझे तो लगता है कि साथ के पास में ना कोई बहुत ही बड़ी दुख भरी लव स्टोरी है। नाजी ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, हाँ लगता तो है, दुख भरी ही होगी। दुखी कहानी। इतने सड़े हुए इंसान के साथ कुछ भी अच्छा कैसे हो सकता है? मगर वो लड़की थी कौन? तानिया के लहजे में जलन थी, जिसकी तपश शायद उस अलाव से बढ़ के भी थी जो हम दोनों के दरमियान था। साद, सुनो साद, रुको तो। मैं जूस लेकर ढलवान से उतर रहा था जब वो हाथ में बर्गर पकड़े पकड़े मेरे पीछे पुकारती चली आई। मैं ना किसी के लिए रुकता हूं और ना ही पलटता हूं। उफ साद, फिर से तुम्हारे डायलॉग्स। सुनो, एक बात करनी थी तुमसे। 2 दिन बाद हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। पता नहीं फिर कब मिले। हाँ ये तो मैं जानता हूं। क्या बस यही बताना था तुमने?
وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنی سپیڈ کم نہیں کی تھی۔ بتانا تو کچھ اور ہے، مگر اس سے پہلے کچھ پوچھنا ہے۔ پھر وہ برگر کا بڑا سا بائٹ توڑ کر بھرے منہ کے ساتھ پوچھنے لگی، کیا تم اب بھی اسے چاہتے ہو؟ بالآخر وہ مجھے مجبور کر ہی گئی تھی کہ میں چونک کر پلٹوں اور اسے نظر بھر کر دیکھوں۔ کسے؟ اسے ہی جس کے لیے تم اداس رہتے ہو، اکیلے گھومتے ہو اور آسمان پر ستارے گنتے ہو۔ میں اب جو بھی کرتا ہوں صرف اپنے لیے کرتا ہوں، صرف اور صرف اپنے لیے۔ I have fallen out of love۔ میں دوبارہ لمبے لمبے قدم بھرنے لگا۔ Oh great، میرے جواب سے وہ کھل سی اٹھی تھی۔ مطلب اب تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں؟ دراصل اتنی اہم بات کرنا تھی تم سے تو پہلے سب کچھ پوچھ کر تسلی کرنا تو ضروری تھا نا؟ تانیہ، مجھے اب تمہاری باتیں بور کر رہی ہیں۔ میرے چہرے کے بگڑتے زاویے کو وہ کسی بھی خاطر میں نہ لائی اور مزے سے کہنے لگی، نہیں اب بور نہیں ہوگے کیونکہ میں اب بڑی کیوٹ بات کرنے والی ہوں۔ بس اس سے پہلے کہ یہ سوال ضروری تھے، تم جانتے ہو کسی ایسے شخص کی محبت میں مبتلا ہونا بڑا ہی عذاب ہے جو پہلے سے کسی اور کی محبت میں۔ میں چلتے چلتے ایک دم مڑ کر حیرت سے اسے گھورنے لگا تو وہ بھی پل بھر کو خاموش ہوئی اور پھر اپنے ہاتھ پر لگی کیچپ کو زبان سے چاٹتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اچھا ہوا تم نے کلیئر تو کر دیا، اب میں بڑے آرام سے کہہ سکتی ہوں کہ سعد آئی لو یو۔ یہ کہہ کر اس نے برگر کا ایک بڑا سا بائٹ لیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں بوکھلا کر رہ گیا اور وہ برگر کے بائٹ سے بھرے منہ کے ساتھ بڑے اطمینان سے بولی، آئی لو یو۔ حیرت کے جھٹکے سے نکلنے میں مجھے بس 1 سیکنڈ لگا تھا اور اب میں بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہنے کی کوشش کی تو حلق میں پھنسے نوالے کی وجہ سے اسے بولا نہ گیا۔ جھٹ میرے ہاتھ سے جوس کا پیکٹ چھین کر بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے اس نے برگر کو حلق سے نیچے اتارا۔ ساتھ اس میں اتنا ہنسنے والی کیا بات ہے؟ پیار تو ہو جاتا ہے نا؟ کیا سچ میں اتنی جلدی ہو جاتا ہے پیار؟ میں طنزی انداز میں کہہ کر سر جھٹک کر دوبارہ آگے چلنے لگا۔ ہاں، میری زندگی میں تو سب کچھ اچانک ہی ہوتا ہے، وہ بھی اب میرے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور پتہ ہے ساتھ وہی پرفیکٹ بھی ہوتا ہے جو اچانک ہو، اور جو میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کروں نا تو وہ ایک دم سے بوگس، بالکل بکواس نکلتا ہے۔ ہاں تو ابھی بھی بکواس اور بوگس ہی تو ہے۔ میں یہ کہتا ہوا آگے چلتا رہا۔ لو، اس نے میرا جوس میری طرف بڑھایا تو میں نے کہا، نہیں اب تم ہی پیو۔ بس میں نے پی لیا نا، اب تم لے لو۔ شکریہ تانیہ، مگر میں کسی کا جھوٹا نہیں پیتا۔ ارے سعد، جھوٹا پینے سے ہی تو پیار بڑھتا ہے نا۔ اس کی بات پر مجھے پھر سے ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ تانیہ، تم کیا چیز ہو یار، زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے دو بار ہنسایا ہے۔ اور ریلی، تو پھر تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی چاہیے نا؟ ہاں، کیا کہا؟ شادی؟ وہ بہت ہی بولڈ تھی، منہ پھٹ، اور ظاہر ہے کہ آزاد فضاؤں کی رہنے والی تھی۔ یہ میں جانتا تھا، مگر اتنی جلدی اظہار محبت سے شادی تک کا سفر طے کر لے گی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ہاں سعد، شادی۔ مجھ جیسی لڑکی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ دن میں تمہیں 2 بار ہنسا سکتی ہوں۔ پتہ ہے سعد، تمہاری ساری زندگی ہنستے ہنستے گزرے گی۔ اس بات پر میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں سادگی تھی، معصومیت اور سچائی تھی۔ پر تانیہ، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، سرد لہجے میں کہہ کر میں آگے بڑھ گیا، اور اس بار وہ میرے پیچھے نہیں آ سکی تھی۔ کب آ رہا ہے سعد؟ مہپارا نے رضوان کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کل انشاءاللہ۔ رضوان جب پلیٹ میں سیلڈ نکال رہے تھے تو یہ بتاتے ہوئے خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ پھر میں نیاز بھائی اور بھابھی کو فون کرتی ہوں، وہ بھی آ جائیں اس جمعے، 2 دن تو ویسے بھی چھٹی ہوگی نا۔ نائلہ کے کہنے پر مہپارا کا دل ایک دم خراب ہوا اور وہ بولی، ایسی بھی کیا بیتابی میکے والوں کو بلانے کی بھابھی، کچھ دن تو ہمیں ساگ کے ساتھ ڈھنگ سے گزارنے دے، اس کے آتے ہی گھر مہمانوں سے بھر دیں گے کیا؟ ہاں بالکل نائلہ، مہپارا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے کچھ دن آرام کرنے دو، گھبرا جائے گا اتنے لوگوں میں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ، لوگ؟ نائلہ غصے میں پوچھ بیٹھی تھی۔ سگا ماموں ہے اس کا، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ سعد اور ببلی کے بارے میں میں نے کیا سوچ رکھا ہے۔ رشتہ پکا کرنے میں نے دیر نہیں کرنی چاہیے، اتنی پیاری بچی اور اکلوتی،
ہمارے ساتھ کی طرح اس کے لیے کئی رشتے آئے ہوں گے، کہیں وہ لوگ ہاں نہ کر دیں۔ آپ نے مجھے ان کے کان میں بات بھی تو نہیں ڈالنے دی اب تک نا؟ ہاں بالکل نائلہ، اس لیے کہ وقت سے پہلے بیٹی والوں کو آس امید دلانی ٹھیک نہیں، کیا پتا بعد میں سعد راضی نہ ہو، اس کی پسند بھی تو مانی رکھتی ہے نا؟ مجھے وہ پسند ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ نائلہ کی بات پر ماہپارے نے بڑے طنزی انداز سے انہیں دیکھا۔ واہ بھابھی، اس گھر کی لڑکی بھی اپنی پسند سے شادی کر کے نکلی ہے، وہ بھی آپ کی مہربانی سے۔ ام ہانی کے وقتوں میں تو آپ بڑی محبت کی دیوی بنی ہوئی تھی، پھر سعد کے لیے سختی کیوں؟ ام ہانی کے ذکر پر نائلہ کو ذرا کی ذرا چپ لگی، پھر جلدی سے جگ سے گلاس پانی میں ڈالتے ہوئے انہوں نے بات ہی بدل ڈالی۔ دادا جی کی کھانسی تو پھر سے بڑھ گئی ہے، موسم کے بدلتے ہی۔ عجیب سر پھری لڑکی ہے یہ۔ میں غصے میں بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ جمعہ 2 مہینے ہیں جان پہچان کو اور چلی ہے شادی کی بات کرنے۔ میں بیگ میں اپنے بکھرے کپڑے ٹھونسنے لگا تھا، کل صبح روانگی تھی واپسی کے لیے۔ شکر ہے کہ صبح جان چھوٹے گی، پھر وہ کہاں اور میں کہاں، زبردستی گلے پڑ رہی ہے میرے۔ موبائل فون پر ہونے والی رنگ نے میرا دھیان تانیہ کی بک بک سے ہٹایا۔ السلام علیکم ممی۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے اب میں دوسرے ہاتھ سے پیکنگ کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ صبح تم آ رہے ہو نا بیٹا؟ جی بالکل، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ عرصے سے ان سے بات کرتے ہو میرا انداز ایسا ہی ہوتا تھا، روکھا روکھا اور کچھ طنزیہ سا۔ میں تو کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں سعد۔ اوہ ریلی؟ یعنی میں یہ سمجھوں کہ میری سزا ختم ہو گئی ہے نا؟ سعد، مائیں کبھی بچوں کو سزا دیتی ہیں کیا؟ ان کے سوال پر میرے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ جی دیتی ہیں امی، کبھی کبھی۔ میری بات پر وہ چپ کر گئی ذرا دیر کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ گلے شکوے واپس آ کر لینا۔ ابھی مجھے یہ خوشی تو محسوس کر لینے دو کہ میرا بیٹا میرے گھر واپس آ رہا ہے۔ میں تو کتنے ہی دن تمہیں اپنے قریب سے ہلنے بھی نہیں دوں گی، بلکہ ایسی زنجیر سے باندھ دوں گی کہ تم حویلی کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے۔ اوہ، یعنی کہ آپ کی سزا ابھی بھی برقرار رہے گی، صرف نوعیت بدل جائے گی۔ پہلے اس وطن سے نکالا تھا، اب نظر بند کر دیں گے گھر میں؟ میں تلخی سے ہنس کر بولا۔ ہاں بالکل، تم جو مرضی سمجھ لو، میں تمہاری شادی کا سوچ رہی ہوں۔ شادی؟ ہاں ساتھ شادی، ببلی پسند کی ہے میں نے تمہارے لیے۔ رضوان کہہ رہے تھے کہ تمہاری مرضی پوچھ لوں، اس لیے میں نے تمہارے سامنے بات کی، ورنہ میں جانتی ہوں کہ تمہارا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ بھلا کیا برائی ہے ببلی میں؟ برائی تو ہے امی، میں مسلسل مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اب وہ کیا ہے بتاؤ مجھے؟ 19 سال کی ہے وہ امی۔ بھلا 19 سال میں بھی کوئی شادی کی عمر ہوتی ہے؟ مجھ سے پورے 3 سال چھوٹی ہے، عمر کا فرق تو بہت بڑی خامی ہے نا امی۔ سعد، ان کی آواز ایک دم سے بلند ہو گئی تھی، پر میں کہتا چلا گیا۔ آپ کو میری شادی کرنا ہے نا تو ٹھیک ہے امی، میں آپ کی یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ ایک لڑکی پسند ہے مجھے، آپ کو بھی وہ پسند آئے گی، اور اس کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ میری ایج فیلو ہے، اور شادی کے لیے یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا امی؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے کیا؟ مگر وہ ہے کون؟ تھوڑا صبر کر لے امی، بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا، کل اپنے ساتھ ہی لے کر آؤں گا اسے آپ سے ملوانے کے لیے۔ میں نے فون رکھا اور جلدی سے چلتا ہوا اسی ہوٹل کے 2nd فلور پر موجود تانیہ کے کمرے کے دروازے کے باہر رکا۔ نوک کرنے پر وہ چپس کا پیکٹ ہاتھ میں لیے باہر نکلی۔ سعد، تم اس وقت چپس کھاؤ گے؟ نہیں، تم صبح کیا کہہ رہی تھی مجھ سے؟ میں نے اس کا چپس والا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ صبح میں کیا کہہ رہی تھی؟ ارے یہی نہ کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں نے خود ہی کہہ ڈالا، اس سے پہلے کہ اس صبح سے اب تک کی گئی 6000 باتیں ایک ایک کر کے گنوا لیتی۔ مجھے یہ بتاؤ تانیہ کہ تمہارا موڈ ابھی بھی ہے مجھ سے شادی کا، یا ارادہ بدل گیا تمہارا؟ کم آن سعد، میں نے سوچ سمجھ کے کہا تھا، ایک تم ہی تو ہو جو اسے مذاق سمجھ کر ٹال رہے ہو، ورنہ یہاں سب کو احساس ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے، اور میں اس بارے میں کس حد تک سنجیدہ ہوں۔ آل رائٹ، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی مجھ سے شادی کے لیے خاصی سیریس ہو، ہے نا؟ یس آف کورس۔ اوکے، میں بھی سیریس ہوں۔ واٹ؟
ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. تمہارے پاس 2-3 گھنٹے ہیں تیاری کے لیے. تمہیں صبح میرے ساتھ نکلنا ہوگا میری حویلی جانے کے لیے. میرے گھر والے تم سے ملنا چاہتے ہیں. مجھ سے ملنا؟ مگر اتنی جلدی؟ صبح اس نے مجھے حیران کیا تھا اور اب میں اسے نہ صرف حیران بلکہ پریشان بھی کر رہا تھا. ہاں تو کیا ان سے ملوائے بغیر ان کی رضامندی لیے بنا تم سے شادی کر لو؟ فکر مت کرو، کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے. بس وہ ایک رسمی سی کارروائی ہوگی. ان سے ملاقات، میری شادی میرا ذاتی مسئلہ ہے. میری باتوں سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور میں اسے جلد سے جلد پیکنگ کرنے کا کہہ کر وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا. مگر وہ لڑکی ہے کون؟ کیسی ہے؟ کس خاندان کی ہے؟ ہم کچھ نہیں جانتے. ایسے کیسے اسے شادی کر سکتا ہے؟ نائلہ نے تو حویلی میں ایک طوفان کھڑا کر رکھا تھا. دیکھو نائلہ، اگر وہ اسے پسند کرتا ہے تو ببلی کو زبردستی اس کے سر پر تھوپنے کی کوشش مت کرنا. رضوان نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. ہاں، اور وہ چاہے زبردستی ایک انجان لڑکی کو ہمارے سر پر تھوپ ڈالے. تو تم کیا کہنا چاہتی ہو نائلہ؟ زندگی ہمارے بیٹے نے گزارنی ہے، ہم نے نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہی اس کے لیے بہتر ثابت ہو. لا تو رہا ہے نا اسے، خود دیکھ لینا اسے. اب بھلا ماہپارا پیچھے کیوں رہتی؟ لگی کانوں کو ہاتھ لگانے. توبہ توبہ، یعنی اب لڑکی خود اپنے آپ کو پسند کروانے لڑکے کے ساتھ اس گھر آ رہی ہے؟ بھابھی، بڑا ہی تجسس تھا نا آپ کو یہ جاننے کا کہ وہ کس خاندان سے ہے. تو اسی حرکت سے اس کے گھرانے کا اندازہ لگا لیں جہاں لڑکی کو اتنی چھوٹ دی گئی ہو. ماہپارا، تم بلا وجہ کے اندازے مت قائم کرو. اب زمانہ بدل چکا ہے. یہ باتیں تو اب یہاں بھی بری نہیں سمجھی جاتی. اور اس لڑکی نے تو ساری عمر باہر گزاری ہے. بتایا تو ہے سعد نے کہ ماں کی وفات کے بعد صرف ایک بار وہ پاکستان آئی تھی، اور اس کا باپ بھی کچھ دنوں میں پاکستان آئے گا ہم سے ملنے اور سب کچھ طے کرنے. لیکن بھائی صاحب، اب رہ کیا گیا ہے طے کرنے کو؟ سب کچھ تو ہو گیا ہے تقریباً. ماہپارے نے سر جھٹکا تو نائلہ آہ بھر کے رہ گئی. میں نے کیا کیا سوچا تھا اپنے ساتھ کے لیے. اوفو نائلہ، تم اب خدا سے اچھی امید رکھو. جو ہونے جا رہا ہے وہ تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر اچھا ہو سکتا ہے نا. رضوان نے ایک بار پھر سے نائلہ کو تسلی دی تھی. اسلام آباد سے لاہور کی فلائٹ تک تو خیریت سے ہو گئی تھی، مگر لاہور سے یہاں تک کا ٹرین کا سفر جو تانیہ کے لیے ایک ایڈونچر تھا، مارے جوش کے واپس سے باہر ہو رہی تھی. خدا خدا کر کے اسے ٹرین سے اتار کر اسٹیشن تک لایا تو تانگے کو دیکھ کر تو وہ اور مچل گئی. مگر حویلی سے ڈرائیور آیا تھا، زبردستی اسے کار میں سوار کیا، اور اب کب سے اس کی اونگی بونگی باتیں اور حرکتیں برداشت کرتا میں یہ رستہ کٹ جانے کا منتظر تھا. سعد، وہ دیکھو ذرا. وہ آدھی سے زیادہ باہر نکلی مٹکے سر پر رکھ کر گزرتی عورتوں کو دیکھ کر جوش سے پاگل ہو رہی تھی، اور ڈرائیور کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ مجھے بیک ویو مرر میں صاف نظر آ رہی تھی. تانیہ، بس کرو یار. اے ہیلو بچوں. اب وہ گلی ڈنڈا کھیلتے بچوں کو پکار پکار کر اپنی طرف موڑ رہی تھی. تانیہ، سر اندر کرو اپنا. میں اسے مسلسل ٹوکنے میں مصروف تھا اور وہ اپنی مستیوں میں گم تھی. ساتھ تمہیں پتہ ہے میں پہلی بار اس طرح کا گاؤں دیکھ رہی ہوں. تانیہ، میں کہہ رہا ہوں کہ سر اندر کرو، ورنہ یہی آخری بار دیکھنا بھی ثابت ہو سکتا ہے. وہ سامنے سے دیکھو ٹریکٹر آ رہا ہے، چلو اندر ہو جاؤ. میں نے اسے وارن کرنا چاہا مگر ٹریکٹر کا سن کر وہ مزید باہر لٹک گئی. واؤ، ٹریکٹر! ساتھ مجھے ٹریکٹر میں بیٹھ کے تمہارے گھر جانا ہے. اس کی بات پر میں نے ماتھا پیٹتے ہوئے اب باقاعدہ کھینچ کر اسے اندر سیٹ پر پٹخا تھا. اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی نا تو ٹریکٹر کے بجائے ایمبولینس پر ہی تمہیں لے کر جانا پڑے گا. سعد، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس موقع پر کہ اگر شکل اچھی نہ ہو تو بندے کو بات کم از کم اچھی کر لینی چاہیے. اور ریلی؟ اور اگر شکل پہلے سے ہی کافی اچھی ہو تو؟ میں نے اتراتے ہوئے پوچھا تو وہ مجھے چڑھا کر کہنے لگی، پھر وہی ہوتا ہے جو میرے کیس میں ہوا کہ لڑکی خود پروپوز کر دیتی ہے. حویلی پہنچنے پر وہ اسی جوش و خروش سے گاڑی سے اتری تھی، مگر پھر ایک دم ہی اس کے چہرے پر مایوسی آ گئی. سعد، وہ مرے مرے لہجے میں مجھے پکار کر کہنے لگی، یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سعد. مثلاً ایسا کیا نہیں ہے یہاں پر؟ یار سعد، میں اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ یہاں بڑا شاندار استقبال ہوگا میرا، ڈھول باجے اور ہاں پھول، مگر یہاں تو اتنی خاموشی ہے، نہ تو ڈھول بج رہا ہے اور نہ ہی رستے میں پھول بچھے ہیں.
اوہو، پھر تو رات کو تمہیں آتش بازی کے شاندار مظاہرے کی بھی امید ہوگی نا؟ میں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اسے پوچھا۔ چلو آؤ تانیہ، اندر آؤ، ایک فلمی قسم کی تمنا تو تمہاری پوری ہو ہی جائے گی۔ اچھا، وہ کیا، بتاؤ مجھے۔ ہے نا ہمارے گھر میں ایک کیریکٹر، بڑے دادا۔ ایک اچھی فیملی فلم کسی دادا جی کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوتی، اور میرے بڑے دادا بڑے ہی فلمی ہیں۔ تم آؤ تو صحیح، ملواتا ہوں تمہیں۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتا ہوا اندر لے جانے لگا، مگر اندر داخل ہوتے ہی سب کو اپنے انتظار میں کھڑا دیکھ کر میں سٹپٹا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور وہ پاگل سب کو ایک ساتھ دیکھ کر اتنی گھبرائی کہ میرا بازو زور سے تھام کر تقریباً ساتھ ہی چپک گئی تھی۔ ویل چیئر پر ڈرپ سمیت بیٹھے بڑے دادا نے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں سکوڑ کر بڑے غور سے تانیہ کی اس واہیات حرکت کو دیکھا، اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ امی کے چہرے پر بھی غصہ تھا، اور اس سے پہلے کہ ماہپارا پھوپھو حسب عادت کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگتی، میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس سے چھڑوایا۔ یہ تانیہ ہے، میں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے! میرے تعارف کرانے پر تانیہ نے مسکرا کر ہاتھ لہرایا، جس پر سب کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہو گئے تھے، جسے محسوس کرتے ہی تانیہ کو جھٹ سے میری ساری ہدایات یاد آ گئی۔ اوہ سوری، السلام علیکم، آداب۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ ابو نے مسکرانے میں پہل کی تھی۔ میری آنکھ کے اشارے پر تانیہ فوراً بڑے دادا کی جانب بڑھی اور فوراً بڑے ہی دوستانہ انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیسے ہیں آپ بڑے دادا؟ اس کی اس حرکت پر میرا دل چاہا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ بڑے دادا نے نیچے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کچھ سمجھے بنا ان کے پیروں کی طرف دیکھنے لگی، جو بی پی ہونے کی وجہ سے سوجے ہوئے تھے۔ تانیہ نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ او مائی گاڈ، کتنی سویلنگ ہے نا۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور اسے اشارے سے بڑے دادا کے سامنے جھک کر ان سے پیار لینے کو کہا۔ شکر تھا کہ اس بار وہ سمجھ گئی اور فوراً ان کے سامنے اپنا سر جھکا لیا۔ جیوندی رہ تو۔ بڑے دادا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ رضوان پتر، کڑی تو ہے سونی، مینو پسند ہے۔ انہوں نے فیصلہ سنایا تو ابو بھی مسکرا اٹھے اور باقاعدہ اعلان کر ڈالا۔ آپ کو پسند ہے دادا جی تو ہمیں بھی پسند ہے، کیوں نائلہ؟ امی نے البتہ مسکرانے کی زحمت تک نہیں کی تھی، اور وہ پلٹ کر اندر جانے لگی۔ ابو نے معذرت خواہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ان کے پیچھے گئے۔ میں ماہپارا پھوپھو سے تانیہ کا تعارف کروانے لگا، اور جب وہ تانیہ کو اس کا کمرے دکھانے لگی تو میرے قدم خود بخود امی اور ابو کی طرف اٹھ گئے۔ نائلہ، عقل سے کام لو، بیٹا اتنے سب عرصے بعد گھر آیا، تمہیں دل بڑا کر کے اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ ابو نے سمجھا رہے تھے، تبھی وہ بولی۔ میں کیسے خوش ہوں؟ کچھ دن بعد نیاز بھائی، بھابھی اور ببلی آ رہے ہیں، میں انہیں کیا کہوں گی؟ نائلہ دیکھو، ہم نے ببلی کا رشتہ مانگا تو نہیں تھا نا ابھی تک؟ وہ شاید کچھ اور بھی کہتے، مگر مجھے دیکھ کر فوراً بات بدل ڈالی۔ لو بھائی، اب ماں بیٹے کی جذباتی ملاقات برداشت نہیں ہو گئی مجھ سے، میں تو چلا یہاں سے۔ مجھے دیکھتے ہی امی نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ میں ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ امی؟ میری پکار پر شاید ان سے رہا نہیں گیا، اور وہ ساری خفگی بھول کر مجھے گلے لگانے پر مجبور ہوگی۔ سعد میرا بچہ، شکر ہے اللہ کا کہ جس نے میرے دل اور آنکھوں کو پھر سے ٹھنڈک پہنچائی۔ ان کے گلے لگتے ہی میرے اندر کی برف پگھلنے لگی۔ میرے اندر جتنے بھی گلے شکوے تھے وہ اسی برف کے ساتھ ہی پگھل گئے، اور میں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ آئی ایم سوری امی۔ وہ میری ماں تھی، آخر ذرا سی سوری پر بہل گئی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ سب بھول بار کر کھانے کی میز پر تانیہ کی خوب تواضع کر رہی تھی۔ البتہ ماہپورہ پھوپھو جلدی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھی۔ بیٹی، کیا تمہارے ابا کو پتا ہے کہ تم یہاں اپنا رشتہ طے کرتی پھر رہی ہو؟ ان کے تیکھے سے سوال کا جواب تانیہ نے ہلکے پھلکے انداز میں دیا۔ جی پتا ہے، اور وہ بہت خوش ہے کیونکہ سعد انہیں بہت پسند آیا ہے۔ دراصل پھوپھو، کل رات ہی میری تانیہ کے ڈیڈ سے اسکائی پر بات ہو چکی ہے۔ واہ، ٹیکنالوجی! ابو نے ہنستے ہوئے کہا۔ تبھی ماہپارا بولی، عجیب انسان ہے بھلا، داماد ایسے پسند کیے جاتے ہیں؟ پھوپھو کے اعتراضات ابھی تک جاری تھے۔ ہاں تو کیا، ان کے پاس پسند کرنے کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی، کیونکہ میں نے سعد کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنی، یہ بات میرے ڈیڈ بھی جانتے ہیں۔ اچھا بیٹا، میری بھی بات کروا دو اپنے ڈیڈ سے، چاہے اسکائی پر ہی صحیح، ان سے سارے معاملات طے کر لیے جائیں۔ ارے بھائی صاحب، طے تو یہ دونوں بچے کر چکے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟
پھوپھو کی مسلسل طنزیہ گفتگو سے بچنے کے لیے میں نے فوراً ٹاپک بدلنا چاہا۔ تانیہ، یہ تم پلاؤ لو نا، ماما کے ہاتھ کے کھانے کی عادت ایک بار تمہیں ہو گئی تو تم یہاں سے جانے کا نام بھی نہیں لوگی۔ لو بھلا میں کب یہاں سے جا رہی ہوں ساتھ؟ وہ اترا کر بولی تو امی مسکرا دی۔ ہاں تو اور کیا، اپنی بیٹی تو پرائی ہوتی ہے، ایک دن چلی جاتی ہے، اصلی بیٹی تو وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمارے آنگن میں آتی ہے۔ ہاں بھابھی، اور اگر بیٹی ام ہانی جیسی بے مروت ہو تو پھر بالکل ہی پرائی۔ اتنے عرصے بعد ام ہانی کا نام سن کر میرا پانی کے لیے اٹھتا ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ماہ پارا پھوپھو کی بات سن کر امی بھی کافی افسردہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، ہمیں اور کیا چاہیے ماہ پارا؟ ابو کو تو شاید اب یہی کام رہ گیا تھا، پھوپھو کی سب کٹیلی نوکیلی باتوں کا ازالہ کرتے رہنا، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہ لائی اور بولی، رہنے دیں بھائی صاحب، اوروں کی بھی بیٹیاں بیاہ کر جاتی ہیں، اپنے ایسے میکے والوں پر کوئی خاک ڈال کر نہیں جاتا۔ اتنی لا تعلقی، بس بھولے بسرے کبھی عید کبھی شب برات پر فون کر لیا۔ ہاں بھائی، بڑے کمشنر صاحب کی بیگم جو ہوئی وہ۔ ان کی باتیں سن کر میں نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا، کھانے سے میرا جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ امی بھی اب کافی غم زدہ نظر آ رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہے یہ رضوان، 1.5 مہینہ پہلے خبر ملی کہ سندھ سے دوبارہ سالار کی یہاں پوسٹنگ نزدیکی شہر میں ہوئی ہے، مشکل سے 2 گھنٹے کا رستہ ہوگا، مگر اسے توفیق نہ ہوئی ملنے کی۔ سعد، یہ ام ہانی کون ہے؟ تانیہ بھی پوچھے بغیر رہ نہ سکی اور میں اس سے نظریں چرا کر رہ گیا۔ ماہ پارا پھوپھو اس ذکر کو مزید لمبا کرنے لگی تھی۔ لیکن اگر وہ لوگ دوبارہ یہاں شفٹ ہو گئے ہیں تو آپ خود ہی فون کر لیتی نا بھابھی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو ماہ پارا، اب تو فون کرنا ہی پڑے گا اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ سعد کی خوشی میں شامل ہوئے بنا وہ رہ نہیں پائے گی۔ سعد، تم خود کیوں نہیں چلے جاتے اسے کل صبح لانے کو؟ ابو کو پوچھنے پر میں نے ایک لمحہ دیر نہ کی اور جواب دینے میں اور کہا، نہیں ابو، میں نہیں جا سکتا، میں نے تو تانیہ سے وعدہ کیا ہے کل اسے یہ جگہ دکھانے کا۔ اور میری بات پر تانیہ مجھے ٹکر ٹکر دیکھتے ہوئے وہ وعدہ یاد کرنے لگی اور پھر میری جان کو ہی آ گئی تھی۔ سعد، تم عجیب انسان ہو، اچانک سے کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہو۔ میں حسب عادت تیز تیز چل رہا تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ تو اچھا ہے نا، تمہاری زندگی میں تو وہی پرفیکٹ ہوتا ہے جو اچانک ہو۔ مگر اتنا اچانک؟ اب بتاؤ بھلا کب وعدہ کیا تھا تم نے مجھ سے یہ جگہ دکھانے کا؟ کیا تھا نا میں نے، تمہیں یاد نہیں ہوگا، اور میرے پیچھے آنا بند کرو، وہ رہا تمہارا کمرہ، وہاں جاؤ تم۔ وہ ایک تو تمہارا کمرہ میرے کمرے سے اتنا دور ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کر سکتے ہیں نا؟ نو، بالکل نہیں تانیہ، یہاں ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تمہیں خود کو اس ماحول کے مطابق ڈھالنا ہوگا، کم از کم جب تک تم یہاں ہو میرے آس پاس منڈلانے کی کوئی ضرورت نہیں، خصوصاً رات میں تو اکیلے میں بالکل نہیں۔ میری بات پر وہ منہ بسورتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کے جاتے ہی میرے قدموں کی سپیڈ خود بخود سلو ہوگی۔ میں موڑ موڑ کے اس کوریڈور میں داخل ہوا جہاں ام ہانی کا کمرہ تھا۔ میرے سست پڑتے قدم بالکل بے جان ہو گئے تھے۔ میں خالی خالی نظروں سے اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ کوئی تھا جو مجھے وہاں دھکیل رہا تھا اور میں کھینچتا ہوا گیا اور کچھ دیر بعد میرا ہاتھ اس دروازے کی نوب پر تھا۔ خاموش کوریڈور میں دروازہ کھلنے کی ہلکی سی چرچراہٹ پیدا ہوئی۔ اندر قدم دھرتے ہی اس کی خوشبو میرے حواسوں پر سوار ہونے لگی اور میں نے گھبرا کر فوراً لائٹ آن کی۔ سب کچھ وہی تھا، اس کی کتابیں، اس کا لیمپ، اس کا تکیہ، اس کا کمبل اور دیوار پر لگی ہم دونوں کی پکچرز۔ مجھے لگا کہ میرا وجود سر سے پیر تک جکڑ رہا تھا ان زنجیروں سے، اور خود کو چھڑوانے کے لیے میں نے پورا زور لگایا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ ہامتا ہوا میں اب تانیہ کے کمرے کے باہر کڑا بےتابی سے وہاں دستک دے رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو میری وحشت اور خوف دیکھ کر گھبرا گئی، مگر اسے کسی بھی سوال کا موقع دینے سے پہلے ہی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ ارے سعد، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ ارے چپل تو پہنے دو۔ کمال ہے بھائی، ابھی اتنے لیکچر دے رہے کہ تم سے دور ہوں، زیادہ آس پاس مت آؤں، اکیلے میں نہ ملوں، اور اب خود اتنی رات کو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ پھر وہ ایک دم ہی خود ہی چپ ہو گئی تھی۔ میں اسے آنگن میں لے آیا تھا، ستاروں کی چھاؤں میں۔ وہ بھی گھنگسی ہو کر ستاروں بھرا آسمان دیکھنے لگی۔ اس کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں مضبوطی سے دبا ہوا تھا۔
میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور وہ میرے ساتھ آ لگی۔ یوں ہی میرے کندھے کے پار سے آسمان کو دیکھتے ہوئے بے خودی سے پوچھنے لگی، کوئی ستارہ ٹوٹا ہے کیا؟ نہیں، کچھ اور ٹوٹا ہے تانیہ۔ اسی بے خودی میں نے جواب دیا اور پھر کان لگا کر کچھ سنتے ہوئے پوچھا، کیا تانیہ، کیا تمہیں یہ بانسر کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ نہیں تو۔ غور سے سنو نا، مجھے سنائی دے رہی ہے۔ یہ ہے نا، سنی تم نے؟ تانیہ نے پھر بے بسی سے انکار میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکالتے ہوئے جیسے ہی الگ ہوئی تو میں نے دوبارہ اسے کھینچ کر اپنے پاس کر لیا اور اس سے کہا، نہیں تانیہ، مجھ سے دور مت جاؤ، ورنہ میں خود سے بھی دور ہو جاؤں گا۔ سعد، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میرے بدلے ہوئے انداز اسے پریشان کر رہے تھے، اور اس سے کیا خود مجھے بھی کہاں اندازہ تھا کہ 3 سال بعد پھر سے اسی بے کلی اور وحشت کو پھر سے اسی بھرپور طریقے سے محسوس کروں گا۔ میرے پاس رہو تانیہ، تاکہ میں اپنے آپ میں رہوں۔ اگر میں اپنا نہ رہا تو میں تمہارا بھی نہیں ہو سکوں گا۔ اور پھر میں نے اس میں پناہ لے لی تھی۔